السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شیراز اور آپ دیکھ رہے ہیں شیراز انفوپیڈیا۔ دوستو، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ایسے اسپیس آبجیکٹ جن کی اپنی روشنی ہوتی ہے انہیں ستارے کہتے ہیں، اور جن کی اپنی روشنی نہیں ہوتی انہیں سیارے یا پلانٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن چاند کی بھی اپنی روشنی نہیں ہوتی، اسے چاند کے نام سے ہی کیوں پکارا جاتا ہے؟ کیا چاند ایک پلانٹ نہیں ہے؟ بلیک ہول اپنے قریب آنے والے کسی بھی چیز کو کیسے ختم کرتے ہیں؟ مرکری ہمارے سولر سسٹم میں سورج کے سب سے زیادہ قریب ہے، اصولاً اس کا ٹمپریچر سب سے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے سولر سسٹم میں کتنے چاند ہیں؟ دوستو، ہماری کائنات بے شمار رازوں سے بھری پڑی ہے۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ ہم اپنی اس کائنات کے بارے میں جو بھی معلومات حاصل کر رہے ہیں وہ پہلے سے زیادہ حیرت انگیز اور دلچسپ ہوتی ہیں، لیکن یہ سب معلومات حاصل کرنے کے باوجود ابھی تک ہم اس کائنات کے بارے میں صرف 5% تک ہی جانتے ہیں۔ تو جو ہم جانتے ہیں ہم صرف اسی کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ در حقیقت یہ 5% بھی ہمارے لیے انتہائی ناقابل یقین، حیرت انگیز اور دلچسپ ہے۔ دوستو، مرکری اور وینس تو واحد پلانٹس ہیں جن کے چاند نہیں ہیں۔ مجموعی طور پر ہمارے سولر سسٹم میں 176 تصدیق شدہ چاند ہیں جو ہمارے اپنے سولر سسٹم میں موجود مختلف سیاروں کے گرد چکر لگا رہے ہیں، جن میں سے کچھ چاند مرکری سے بھی بڑے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب سیارے اور ان کے چاند دونوں کی ہی خود کی روشنی نہیں ہے تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ چاند کون سا ہے اور سیارہ یا پلانٹ کون سا ہے؟ آسان لفظوں میں، اگر کوئی آبجیکٹ اپنے ہی جیسے کسی آبجیکٹ کے گرد چکر لگا رہا ہے، چاہے کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز، وہ چاند کہلاتا ہے، اور یہ چاند جس کے گرد چکر لگا رہا ہے وہ اس کا سیارہ ہے۔ نیپچون کا چاند ٹرائٹن نیپچون کے مدار میں الٹا چکر لگاتا ہے، جبکہ باقی چاند اپنے اپنے سیاروں کے اوربٹ میں کلاک وائز چکر لگاتے ہیں۔ یہ ہمارے سولر سسٹم کا واحد بڑا چاند ہے جو ایسا کرتا ہے۔ اگر کوئی ستارہ بلیک ہول کے بہت قریب سے گزرتا ہے تو وہ ٹوٹ سکتا ہے، بکھر سکتا ہے، ریزہ ہو سکتا ہے۔ ایک بلیک ہول کے قریب سے گزرنے والا ستارہ اس طرح سے ٹوٹ کر بلیک ہول میں غائب ہو جاتا ہے جیسے ایک ویکیوم کلینر مٹی یا ریت کے ایک چھوٹے سے ڈھیر کو اپنے اندر ذرہ ذرہ کر کے کھینچ لیتا ہے۔ بلیک ہول اپنے قریب آنے والے آبجیکٹ کے لیے موت ہے، چاہے وہ روشنی ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ جب قیامت برپا ہوگی تو پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے تھنکی ہوئی رنگین اون۔ شاید کسی ایسے ہی ایک بہت بڑے بلیک ہول کے ذریعے ہی پوری کائنات کو ختم کیا جائے۔ ناسا کے ماہرین پچھلے 20 سالوں سے ایک ایسے ستارے کا مشاہدہ کر رہے ہیں جو ہماری کائنات کے مرکز میں ایک بلیک ہول کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ یہ ستارہ اب بلیک ہول کے اتنا قریب پہنچ چکا ہے کہ بلیک ہول اسے کسی بھی وقت اپنی طرف کھینچ سکتا ہے۔ اس ستارے کا جو حال ہوگا وہ ہمیں کائنات کے انجام کے متعلق جاننے میں کافی مددگار ثابت ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نظام شمسی کا سب سے گرم سیارہ مرکری ہے کیونکہ وہ سورج کے سب سے زیادہ قریب ہے تو آپ یقیناً غلط ہے۔ در حقیقت وینس ہمارے نظام شمسی کا سب سے زیادہ گرم سیارہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وینس کا ایٹماسفیئر بہت گرم ہے جو گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے تمام وینس کی سطح کا درجہ حرارت یکساں طور پر 462 سینٹی گریڈ رہتا ہے، جبکہ مرکری کا ٹمپریچر سورج کے قریب ہونے کے باوجود 430 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہی رہتا ہے، کیونکہ مرکری کی کوئی فضا یا اس کا ایٹماسفیئر نہیں ہے۔ ہمارا نظام شمسی تقریباً 4.57 بلین سال پرانا ہے۔ ہمارے سورج کی سطح مسلسل پھیل رہی ہے اور ناسا کے سائنسدانوں کے خیال ہے کہ تقریباً 5 بلین سال بعد ہمارا سورج ریڈ جائنٹ بن جائے گا، یعنی مسلسل پھیلنا شروع ہو جائے گا، اور 7.5 بلین سال تک
سورج کی پھیلتی ہوئی سطح زمین کو پسم کر دے گی۔ سیٹرن کے چھوٹے چاندوں میں سے ایک چاند اینسیلیڈس ہے۔ یہ 90% تک سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے کیونکہ اس کی سطح مکمل طور پر برف سے ڈھکی ہوئی ہے جو روشنی کو جذب کرنے کی بجائے منعکس کرتی ہے۔ اس لیے اس کے ایٹماسفیئر کا درجہ حرارت -201 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ماحول ہماری زمین کا بھی تھا۔ ہماری زمین کے اس دور کو آئس ایج کہا جاتا ہے۔ شاید یہ چاند بھی اپنے آئس ایج کے بعد زمین جیسی کسی رہنے والی جگہ میں تبدیل ہو جائے۔ دوستو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں دوبارہ کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔